ہی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ جو 1000 فرشتے اللہ نے بھیجے وہ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ قوم عاد اور سمود پر جو اللہ نے ہوائیں اور آندھیاں بھیجی وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوئی وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ قوم صالح پر جو آگ برسی وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ یہ دنیا میں پھیلنے والی وبائیں، یہ ہیضہ اور یہ ڈینگو اور یہ کورونا، یہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا۔ ابرہہ کے مقابلے میں وہ لشکر کیا تھا؟ ہاتھیوں کے مقابلے پر اللہ نے ہاتھیوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے پر چھوٹے چھوٹے پرندے کو بھیجا۔ ہمارے علاقے میں پائی جانے والی گوریا، وہ چیریا جو چھوٹی سی گھریلو چڑیا ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹا وہ پرندہ تھا، اور نیزوں اور تلواروں کے مقابلے میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکر عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ اس معرکے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا، ان کے منصوبے کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے مقابلے پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے سنگل کی کنکریوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہاتھیوں کو مار رہے تھے۔ یہ جو کنکریوں کا حملہ پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں پر اور ہاتھی والوں پر ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ فجعلہم کعصف معقول، ہاتھی والوں کو، ان کی شان و شوکت کو، ان کی طاقت و قوت کو ملیا میٹ کر دیا، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ پورا لشکر اور لشکر کی لاشیں اور لاشوں کے ٹکڑے مکہ مکرمہ سے یمن تک، صنعاء تک، اور بیت اللہ سے اس نام نہاد تک ان کے لشکر کی لاشیں پھیل گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے پھیل گئے، جیسے کوئی مویشی بھوسا کھاتا ہے اور مچا ڈالتا ہے، پھیلا دیتا ہے، ایسے اللہ نے ان کے انجام کو پوری دنیا میں عبرت کا سامان بنا دیا۔ سب سے اہم بات ہے کہ یہ واقعہ اصل کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ کچھ اور نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف آوری پر اللہ کی جانب سے استقبال تھا۔ امت کو آج یہ نہیں خبر کہ نبی کا استقبال اللہ نے اس دنیا میں کیسے کیا۔ آپ جہاں گئے وہاں استقبال کیا۔ معراج کا مہینہ گزرا، آپ نے بیانات سنے ہوں گے، ہر آسمان پر ایک نبی مقرر ہے جو محمد مصطفیٰ کا استقبال کر۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک استقبال ہر جگہ محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ جب آسمانوں پہ استقبال ہوتا ہے تو بتاؤ کہ دنیا میں استقبال نہیں ہوگا؟ استقبال ہوا، لیکن کیونکہ ہمارا قرآن سے اتنا تعلق نہیں ہے اس لیے ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ اگر ہم جلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے، تعلیم کے حلقوں میں جمتے رہیں گے، ہمیں اپنے دین کی خبر ہوگی، ہمیں سیرت کی خبر ہوگی کہ کیسی شان سے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں آئے ہیں، اپنے والدہ محترم کے رحم میں آئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہلکا حمل نہ میں نے کبھی کسی سے سنا، کسی سے تذکرہ تک نہیں سنا تھا، اتنی راحت بن کر یہ حمل میرے پاس آیا تھا۔ جب میں چلتی تھی میری ہمجولیاں، میری سہیلیاں مجھے قسم دے دے کے پوچھتی تھیں، کہتی تھیں آمنہ خدا کی قسم کھا کے ہمیں ذرا بتا کہ تو نے کون سی خوشبو لگائی۔ ہم کسی سے نہیں کہیں گے، ہم کسی تجھ سے مانگیں گے بھی نہیں، بس ایک بار اس خوشبو کا نام بتا دے کہ تو نے کس عطار سے خریدی ہے، کس بازار سے وہ خوشبو لائی ہے۔ جو خوشبو تیرے اندر ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ خوشبو کس کی تھی؟ وہ بوئے مصطفیٰ تھی جو آمنہ کے اندر سے آ رہی تھی۔ کہتی ہیں رات کو کبھی میں باہر آ جاتی اپنے آنگن میں تو ستاروں کی مجھے بوچھار نظر آتی کہ میرے اوپر ستارے گرنے لگیں گے تو میں بھاگ کے پھر گھر کے اندر آ جاتی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا،
دنیا میں بچہ جب آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل بے سدھ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، پھر اسے ذرا تھپایا جاتا ہے، اس کا منہ صاف کرتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے، وہ روتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان سے آئے جیسے فرشتوں نے آپ کو پہلے ہی غسل دے دیا. اور جب دنیا کے اندر آئے تو آپ کا جو ایک ناف ہوتی ہے نا، اسے پہلے کاٹی جاتی ہے، آپ کی ناف پہلے سے کٹائی تھی، اور آپ ختنہ شدہ دنیا کے اندر آئے تھے، اور آپ بے سدھ نہیں تھے. مختارات کے اندر یہ پیسیج حضرت علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا ہے، لوازع یدیہ علی الارض ورافع راسہ الی السماء، کہ آپ جب پیدا ہوئے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اور پھر آسمان کی طرف اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اور اس کے بعد زمین پہ سر رکھ کے آپ نے سجدہ کیا. دنیا میں آ کے سب سے پہلا کام آپ نے بارگاہ اعزدی کے اندر سجدہ کیا. ابھی آپ تشریف لائے ہیں دنیا میں، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ عبداللہ میرا ہوگا وہ تیرا، عبداللہ ہوگا میرا بابا ہوگا تیرا. تو یہ عبداللہ، اللہ نے بہت سارے نام تھے، وہاں تو عبد المطلب بھی تھا، وہاں تو عبد مناف بھی، عبد المطلب بھی نام تھا، عبد مناف بھی نام ہوا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد شمس تھا، اللہ کے نبی نے اسے بدلا تھا. تو کوئی عبد شمس تھا، کوئی عبد قمر تھا، کوئی عبد مناف تھا، کوئی عبد المطلب تھا، بہت سارے ایسے نام تھے. لیکن اللہ نے اپنے نبی محترم کے ابا کا نام عبداللہ رکھا، کیونکہ عبداللہ کا بیٹا، اللہ کے بندے کا بیٹا دنیا کو بتائے گا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے. کوئی نبی چاہے کہ میں خلیل اللہ ہو جاؤں، کوئی نبی چاہے کہ میں ذبی اللہ ہو جاؤں، کوئی نبی چاہے کہ میں روح اللہ ہو جاؤں، کوئی نبی چاہے کہ میں خلیفۃ اللہ ہو جاؤں، کوئی نبی چاہے کہ میں جو ہے یوں ہو جاؤں وہ ہو جاؤں. اور یہی اگر میرے آقا سے پوچھا جائے کہ بتا تجھے کیا کہا جائے، کس نام سے یاد کیا جائے، آپ نے کہا کہ مجھے عبداللہ کہا جائے. جب بھی اللہ کو اپنے نبی کو تسلی دینا ہوئی، آپ معراج کی سفر پہ گئے، اتنا لمبا سفر لمحوں میں کر کے آئے، سانکل ہل رہی ہے اور بستر گرم ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے تہمت لگائی. تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی تو وہ صدیق بنے، اور جھٹلانے والوں نے جھٹلایا تو وہ کذاب بنے، ابو جہل اور ابو لہب بنے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی تو کن الفاظ میں دی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. بھی محمد نہیں کہا، بھی رسول ہی نہیں فرمایا، بھی نبی ہی نہیں فرمایا، وہ نام پکارا جس نام سے خود محمد مصطفیٰ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. واقعہ ہمیں معلوم ہے، واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل امین آئے، براق کے ایک طرف جبرائیل، دوسری طرف میکائیل، دونوں لگام کو پکڑے ہوئے اور بڑی شان سے آپ چلے جا رہے ہیں. یہ نبی کی شان تھی، لیکن لینے تو جبرائیل آئے، لیکن اللہ قرآن میں نسبت اپنی طرف فرماتا ہے سبحان الذی. ایسے تو میں نے جبرائیل کو بھیجا، لیکن ایسے جیسے میں خود محمد مصطفیٰ کو لینے گیا اور لے کر آیا. کون؟ اللہ آنے جانے کی صفت سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے، احاطہ ہے اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا. وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہی نہیں رزاق ہے، عالم ہی نہیں علام ہے، غافر ہی نہیں غفار ہے، وہ رب ہے، وہ آنے جانے کی صفت سے پاک ہے. لیکن اپنے بندے محمد مصطفیٰ، اپنے رسول احمد مجتبیٰ کے اعزاز میں فرماتا ہے کہ بس ایسا ہی سمجھو کہ خود اللہ آیا اور اپنے بندے کو لے گیا. قرآن نازل ہوا، جھٹلانے والوں نے جھٹلایا. ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تسلی دے رہا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوگا، تو ابا کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ. اور دنیا ظلم و ستم میں دبی کچلی سے سکتی بلکتی تڑپتی انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ کی اماں کا نام کیا رکھا؟ آمنہ، امن والی. آپ سب سے پہلے، آپ کی جس عورت نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا اور اپنی گود میں رکھا، اس کا نام تھا شفا. شفا نام اللہ نے رکھا. دنیا کے جتنے بھی روحانی جسمانی
مریض ہیں ان سب کی شفا لے کر آپ آ رہے تھے، اس لیے آپ کی سب سے پہلے دودھ پلانے والی کا نام کیا رکھا؟ شفا۔ اور دنیا کو بتانے آ رہے تھے قوت برداشت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، سنجیدگی کیا ہے، وقار کیا ہے، مردانگی کیا ہے، بردباری کیا ہے، حلم کیا ہے۔ اس لیے جس دائی نے آپ کو سالوں پالا پوسا اس کا نام اللہ نے حلیمہ رکھا۔ ان سارے ناموں میں پیغام چھپا ہے۔ عبداللہ سے بندگی، اور بھائی ان بچوں کو یہاں سے ذرا سا ہٹا دو یا انہیں خاموش کر دو کہ عبداللہ، اللہ نے نام رکھا عبداللہ، آمنہ، حلیمہ، شفا۔ بچپن میں ہی آپ کی برکتیں نظر آتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنی سعد میں رہا کرتی تھی، ہم لوگوں کا بھی جانا ہوا اس علاقے کے اندر، طائف سے 80 کلومیٹر دور ہے، مکہ مکرمہ سے 180 کلومیٹر ہے۔ وہاں پر یہ رواج عام تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو ان بچوں کو گاؤں کے علاقے میں بھیجا جاتا، کیونکہ شہر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، امراض آتے ہیں، پالوشن ہوتا ہے۔ اور شہر میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی زبانیں بدل جاتی ہیں، مختلف قسم کے لہجے آ جاتے ہیں، جو لہجے غیر فصیح اور غیر بلیغ ہوتے ہیں۔ عرب والے اپنی زبان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تاکہ ان کی زبان، ان کا لہجہ محفوظ رہے، یہ صحت تندرستی کے اندر اپنا بچپن گزارے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا تو رواج تھا کہ گاؤں کی دیہاتی عورتیں آتی، بچوں کو اپنے علاقوں میں لے جاتی، انہیں دودھ بھی پلاتی، ان کی تربیت بھی کرتی، 3-4 سال میں جو کچھ ان کا بنتا وہ فیس کے طور پہ لیتی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم قافلے میں نکلے اور میں اپنے قافلے کی سب سے کمزور، سب سے لاغر، سب سے بیمار عورت تھی، اور میرے جو جانور تھے گھر کے، سواری تھی، وہ بھی بہت ہی کمزور تھی، کیونکہ اس کو کھلانے کو ہمارے پاس چارہ نہیں ہوتا تھا۔ سواری بیٹھ جاتی اور سارے قافلے والے پریشان ہوتے، اسے کھینچتے اور دھکاتے۔ وہ اڑیل مریل کہتے میرے قافلے، میری ہمجولیاں، سہیلیاں کہ حلیمہ اگر ایسے ہی ہم گئے تو سارے بچوں کو دوسرے علاقے کی دائیاں آ کے لے جائیں گی اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اور میں کہتی ذرا مجھ پہ ترس کھاؤ، میں غریب عورت ہوں، میں کمزور عورت ہوں، مجھے ساتھ لے کے چلو، مجھے چھوڑ کے مت چلے جانا۔ ایسے گرے پڑے اٹھے چلے گئے، راہ میں تیری ستم سہے چلے گئے، گرتی پڑتی وہاں پہنچی۔ اب وہاں جب گئے تو جن گھروں میں خبر تھی کہ یہاں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو عورتیں گئیں اور اپنی پسند کے بچے چننے لگیں۔ جب کوئی جاتا میرے آقا کے گھر، بچے کو گود میں دائی اٹھاتی، ماشاءاللہ چہرہ تو ایسا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، اور آنکھوں میں ذہانت نظر آتی ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، لاؤ اس کے ابا کو بلاؤ تاکہ ہم طے کریں کہ ہم اسے لے جائیں گے تو ہمیں کیا فیس ملے گی، کیا تنخواہ ملے گی۔ تو بیچاری ماں کہتی کہ ان کے ابا کا تو پہلے انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں اور ان کے بوڑھے دادا ہیں، ان کو بلاتی ہوں۔ تو وہ کہتی اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو آتی ہوں، میں کل آتی ہوں۔ جو جاتی تو واپس ہی نہیں آتی۔ ادھر حلیمہ کسی گھر میں چلی جاتی تو لوگ کہتے کہ تو پہلے اپنا تو پیٹ پال لے، اپنے بچے کو تو پال لے، دیکھ کتنی لاغر اور کمزور ہے، ہم تجھے اپنا بچہ نہیں دے سکتے۔ گویا کہ حلیمہ کو غریب ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنا بچہ دیا نہیں، اور میرے آقا کو یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے لیا نہیں۔ اب آخری دن حلیمہ اداس اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں، شوہر آئے، حلیمہ کیا بات ہے، بڑی اداس نظر آتی ہو۔ کہنے لگی لو جی دیکھتے نہیں کہ میری گود سونی ہے، میری ساری سہیلیوں نے کوئی نہ کوئی بچہ اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، کل سب روانہ ہوں گی، اپنے علاقے میں پہنچیں گی، سب کی عزت ہوگی، سب کو پیسہ ملے گا، اور میں خالی گود لوٹوں گی تو میرا کتنا مذاق اڑے گا کہ حلیمہ تجھے کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تجھے پرورش کے لیے، کفالت کے لیے اپنا بچہ دیتا، تو میں اس لیے اداس ہوں۔ تو کہنے لگے کہ سنو، وہ قریشی بچہ ہے نا یتیم، اسے کسی نے نہیں لیا، تم اسے لے لو۔ تو کہتی ہے کہ میں بوجھل قدموں سے گئی، بدلے ناخواستہ گئی، میں بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ یتیم بچے کو لے کے میں کیا کروں گی، مجھے تو پیسہ چاہیے، اور بیوہ ماں بچے کو کے لیے کیا دے گی۔ خیر بہرحال بوجھل قدموں سے گئی اور گھر میں وہ بچے کو اٹھا کے لے آئی، گود میں میرے بچہ ہے،
اور میں بڑی نا امیدی میں تھی کیونکہ میرے دودھ بھی نہیں اترتا تھا. جب کچھ عورت کھائے گی نہیں تو دودھ کیا آئے گا. میرا اپنا بچہ بھی اسی عمر کا تھا تو میں نے سوچا کہ پرائی اولاد ہے, پہلے اس بچے کو دودھ پلا دوں جتنا ہو, کم سے کم میرے بچے کو تو ہم بھوکا سلا دیں گے. اور جب میں نے دودھ پلانا شروع کیا تو آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لٹایا اور دودھ پلانا شروع کیا تو اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا. ابھی میں دودھ پلا ہی رہی تھی, ہمارے باڑے میں سے آواز آ رہی ہے چیخنے کی, حلیمہ حلیمہ. میں نے کہا کیا مصیبت آ گئی, کیوں چیخ رہے ہو؟ حلیمہ آج غضب ہو گیا. روزانہ شوہر کہہ رہا ہے کہ روزانہ ہم دودھ دہہ رہے تھے تو تھوڑا سا دودھ آتا, تھوڑا سا میں پیتا, تھوڑا سا تم پیتی. آج تو یہ حال ہے کہ برتن بھرے چلے جا رہے ہیں اور دودھ ختم ہی نہیں ہوتا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس جتنے برتن تھے سب کے سب بھر گئے اور اب ہمارے پاس جگہ نہیں بچی. اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا, میں نے پیا, اور پھر میں نے اپنے شوہر کو دیا تو انہوں نے پیا, پھر انہوں نے مجھے دیا تو پھر میں نے پیا, پھر میں نے انہیں دیا تو انہوں نے پیا, یہاں تک کہ ہمارے حلق تک دودھ آ گیا. اور ہم یہ کہنے لگے لم اجد لہا مسلکا, کہ اب تو جگہ نہیں, گنجائش نہیں ہے دودھ پینے کی. اور ہم پیالہ رکھ کے جو سوئے, پورا خاندان مہینوں کے بعد ایک ساتھ سو پایا, ورنہ روزانہ بھوکا بچہ روتا تھا. کبھی شوہر سنبھالتے, کبھی میں سنبھالتی. برسوں بعد ہمارے گھر میں سکون والی رات آئی. ہم خراٹوں سے سوئے, خبر ہی نہ ہوئی کہ کب رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو پھر شوہر کی آوازوں سے میں چونکی, کہہ رہے حلیمہ 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 حلیمہ. میں اٹھی, کیا بات ہو گئی, صبح سے کیوں آوازیں لگا رہے؟ حلیمہ لقد اخذت نسمتا مبارکہ, خدا کی قسم اس بچے کی شکل میں کوئی بہت برگزیدہ شخصیت تم گھر میں لے کر آ گئی. یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں, گھر کا ہے, گھر کا دھنی گھر کے حالات کو جانتا ہے کہ میرے گھر کا کیا حال تھا اور کل رات میں کیا تبدیلی آئی. حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کوئی بہت کہتی ہے واللہ لارجو انی لارجو ذالک, خدا کی قسم مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. پھر قافلہ روانہ ہو رہا اور میں اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی. اپنی وہ خچر تھا, اس پر میں بیٹھ گئی اور وہ چلا. تو جب وہ چلا تو وہ تو گویا کہ اس کے پر لگ گئے, ساری سواریوں کے آگے آگے بھاگ رہا, سب کو اوورٹیک کر رہا. میری سہیلیاں کہنے لگی, اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ تو اب اسے تو پر لگ گئے, یہ چل رہا ہے کہ اڑ رہا ہے؟ اور میں مزے لے لے کے کہتی تھی انہا لہیہ ہیا وان لراکبھا لشأن, کہ ہاں سواری تو وہی ہے لیکن اس کا سوار نرالا ہے. ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو عورتیں آ گئیں کہ تم لوگ کیوں آ گئے, یہاں تو قحط پڑا ہوا ہے, تم جو ہے واپس چلے جاؤ, یہاں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, چراگاہوں میں چارہ نہیں ہے, گھاس نہیں ہے, دوبا نہیں ہے, ہریالی نہیں ہے, پانی کا قطرہ نہیں ہے. چرواہے جاتے, جو ان کے جانور شام کو آتے تو ان کے دودھ تھن سوکھے ہوتے, پیٹ چپکے ہوتے, اور میرے جانور آتے تو تھن دودھ سے لبالب ہوتے اور پیٹ پھولے ہوتے. تو میرے علاقے میں یہ جملہ مشہور ہو گیا کہ جب مویشی کے مالک چرواہوں کو روانہ کرتے تو کان میں جا کے کہتے, سنو وہاں چرانا جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے. اور انہیں اس کی خبر نہیں تھی کہ یہ چرواہوں کا یا چراگاہوں کا کمال نہیں ہے, یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے آنگن میں کھیل رہا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے بچپن میں آپ برکت لے کر آئے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی اور سب پریشان ہیں. ابو طالب 8 سال کی تقریباً آپ کی عمر ہے, 7-8 سال کی, اور بارش نہیں ہو رہی. ابو طالب ساری قوم کو اکٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے آسمانوں والے رب پانی برسا دے, اے آسمانوں والے رب. دوپہر ہو گئی, پانی نہیں برس رہا. دیکھا کہ اس طرف سے اللہ کے نبی بچپن کی حالت میں کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آئے تو ابو طالب نے آپ کو ایسے بغل میں سے پکڑ لیا اور اٹھا کے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیا اور یہ کہا کہ اے اللہ, اگر تیری نظر میں اس بچے کی کوئی قدر ہے, اس کے واسطے سے ہمیں پانی عطا فرما. تھوڑی دیر میں بادل چھائے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ مَا وَالْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. میرا یہ گورا بچہ ایسا پیارا کہ اس کے چہرے کے طفیل آسمان سے پانی برستا ہے, اور یہ بڑے ہو کے یتیموں کی پناہ بنے گا, بیواؤں کا خیال و لحاظ کرے گا, یہ بھوکوں کو کھلائے گا, یہ ننگوں کو کپڑا پہنائے گا, جو خود نہیں کما سکتا اسے کما کے کھلائے گا, یہ کمزوروں کا بوجھ اٹھائے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ بات ایسی کی ایسی سچ ہو گئی.
جب آپ بڑے ہوئے اور جب آپ جوانی کو عمر کو پہنچے، سب سے زیادہ خیر کے کام میں اگر کوئی آگے ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ ذرا سوچو کہ یہ دنیا خود ہی آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں آپ تشریف فرماتے ہیں، اٹھ کے باہر چلے گئے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے، ایک گلی دوسری گلی، ایک رستہ دوسرا رستہ، بستی کے باہر کچرے کے ڈھیر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ حیرت میں ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ مرا ہوا سڑا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے، دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ صحابہ شرما گئے، کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو مر گیا، سڑ گیا، بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، کوئی مفت میں بھی گھر نہیں لے جائے گا۔ فرمایا دنیا دار لوگ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے۔ لو تساوی هذه الدنيا عند الله جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا، کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ دنیا کے وہ ممالک اور وہ کنٹریز جن کے پارلیمنٹس اور جن کی فوجیں اور جن کے ہتھیار اور جن کی شان و شوکت اور جن کا گلیمر اور جن کے مارکٹس، جن کے شاپنگ مال اور جن کے اونچی اونچی عمارتیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں اور عقلیں چوک جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کبیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے ٹھکانے، گھر گھروندے، آشیانے، بل اور سوراخ ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو وہ دنیا جس کا نظام مکڑی کے جالے سے زیادہ ناتواں اور کمزور ہے اور مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت اور بے قیمت ہے اور بکری کے مرے ہوئے سڑے ہوئے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے، اس دنیا میں اللہ کا سب سے پیارا بندہ، نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ بتاؤ سمجھ میں آتا ہے؟ اتنی گندی دنیا میں اللہ کا نبی آ رہا ہے، اللہ کا سب سے پیارا نبی اس گندی دنیا میں آ رہا ہے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، پورے 63 سال۔ کہیں دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، ہمارا بھائی جا رہا ہو تو ہم یہی کہیں گے نا وہاں مت جاؤ۔ باہر کیچڑ ہو، بارش ہو، گندگی ہو، بچہ جا رہا ہو، ماں روک لے گی؟ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا اور پورے 63 سال کے لیے کیوں بھیج دیا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، آتا ہے نا دل میں کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنے نبی کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ہم نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھیں، سیرت کا صفحہ صفحہ پڑھیں، صفحے کا پیرا پیرا اسٹڈی کریں، ہر پیرے کی ہر سطر کا مطالعہ کریں، اور ہر سطر میں جو الفاظ اور جو حروف ہیں یہاں تک کہ مابین السطور کے مفہوم کو بھی سمجھیں، اور پھر ان اصولوں کا امپلیمنٹ اور نفاذ اپنی زندگی میں کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت وہ والی یغفر لکم ذنوبکم، جس میں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ دیکھیے، اللہ نے محبت بنائی ہے، محبت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو میاں بیوی کو آپس میں ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو باپ بیٹے میں ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو دوستوں میں ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو استاد و شاگرد میں ہوتی ہے، لیکن ایک محبت بڑی البیلی ہوتی ہے جو انسان کو اپنی سب سے چھوٹی اولاد سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک خورچن 7 بھائی بہنوں کا سب سے چھوٹا والا، تو وہ محبت میں بگڑتا جاتا ہے، صبح سے شام تک اس کی شرارتیں ہو رہی ہیں، پڑوسی کا کانچ پھوڑ دیا، گاڑی پنچر کر دی، گھر کے برتن توڑ رہا ہے، جانے کیا کیا شرارتیں۔ میں نے بھی چچا کی غلیل نکال کے اس عمر میں ایک صاحب کے ماری پٹھے پہ سیدھی لگی۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ بچہ غلطی کر رہا ہے اور باپ جو ہے صبح سے شام تک ماں دھمکی دے رہی ہے کہ ابا آئے نا تیری شکایت ہوگی، بھائی بہن کہہ رہے ہیں ابا آئیں گے تیری شکایت، ابا آ گئے، پوری شکایتوں کا پٹارہ کھول دیا کہ آپ کے شہزادے نے آج یہ کارنامہ، یہ کارستانی، یہ کیا، یہ کیا۔
اب باپ نے بلایا بچے کو، چھوٹے والے کو سامنے کھڑا کر لیا، اور وہ دنیا کا سب سے شریف بچہ بن کے آ کے کھڑا بھی ہو گیا۔ باپ نے کہا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لاؤ سنٹی لاؤ، ڈنڈی لاؤ، لکڑی لاؤ، لے آئے، ہاتھ پھیلاؤ، پھیلا دیا، اور یوں اٹھایا، وہ وہیں سے منہ بنانے لگا جیسے بہت تیز لگ گئی مارنے سے پہلے۔ اب اندر سے ایک محبت کا جذبہ گڑائی لیتا ہے باپ کے دل میں محبت کا جذبہ، اور وہ محبت باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، مارنے کو دل نہیں چاہتا۔ باپ پورے غصے سے کہتا ہے، غصہ بنا کے کہتا ہے، ایکٹنگ کر کے کہتا ہے، دیکھ کل سے مت کرنا ورنہ تیری ٹانگیں چھاٹ دوں۔ یہ کہتا ہے نہیں کہتا؟ 10 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال میں ایک بھی مرتبہ مارنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو ایک محبت کا وہ انداز ہوتا ہے جس میں کتنی غلطیاں کر لو معاف ہیں۔ تو ایسی محبت اللہ کس سے کرے گا؟ جو محمد مصطفیٰ جیسے زندگی جئیں گے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بود و باش، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، جو پکا محمدی بن جائے گا، کچھ کمی کوتاہی کر کے آئے گا، اللہ محبت میں مجبور بالکل نہیں ہوتا، کوئی دبش نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن آداب محبت کا لحاظ رکھتا ہے کہ چلو میرے نبی جیسا بن کر آیا ہے، اتنی غلطی کری، ان غلطیوں نے میرا کیا بگاڑا، چلو میں نے اسی لیے معاف کر دیا کہ تو نے نبی کی سنتوں کو اپنایا۔ تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے محمد مصطفیٰ کی چال چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہر رشتہ نبھا کے بتایا کہ رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، ماں باپ کا رشتہ کیا ہے، بیوی سے رشتہ کیسا ہو، بچوں کو کیسے سنبھالا جائے، کاروباری پارٹنر کے ساتھ کیا سلوک ہو، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہو، جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، جانداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بے جان چیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں اور پانی چھپا چھپ بہا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی آ گئے، آپ نے فرمایا ما حاذل اسراف، یہ کیسا اسراف ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو دین کا کام ہے، اور دین کے کام میں یہ کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، کچھ بھی کرو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی مسجدیں بن رہی ہیں، مینارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اور پڑوس میں رہنے والا مسلمان بھوکا ہے۔ مینارہ بنانے کی بھی حد ہے، محراب بنانے کی بھی حد ہے، دین کا کوئی بھی کام کرو یا دنیا کا کام کرو، سب کی اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ تو وہ بھی صحابی رسول تھے، کہنے لگے افی الوضوء اسراف، وضو کر رہا ہوں، اگر اس میں پانی زیادہ استعمال کر لیا تو کیا اسراف ہو گیا؟ فرمایا ولو کنتا علی نہر جارن، اگر تم بہتی ندی پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی کا زیادہ استعمال کر رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے۔ اب ذرا سوچو تو کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ بے جان پانی بے جان ہے اور لوگوں کی زندگیاں اس سے جڑی ہیں، اس کو بھی کوئی مس بیہیو کرے، اس کے ساتھ مس یوز کرے، یہ میرے آقا کو ناپسند ہے۔ جب بے جان چیزوں کی اتنی کیئر کی جا رہی ہے تو جاندار چیزوں کا کیا مقام ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی پالی، بلی کو کھانا نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں کہ وہ چوہے کھا کے پیٹ بھر لے، بلی رو رو کے مر گئی۔ قیامت کے دن اللہ اس عورت کا نہ روزہ دیکھے گا نہ نماز دیکھے گا، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے۔ ایک فاحشہ بے پردہ بے حیا عورت اپنے گھر جاتے میں کتے کو دیکھ لیتی ہے، کلبن یلہس، جو کتا ہانپ رہا ہے، ویاکل السرا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، وہ دل میں کہتی ہے اسے ایسی ہی تو پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگتی ہے، وہ کنویں میں اترتی ہے، بڑے جتن سے اپنا اوڑھنی بھگو کر لاتی ہے، نچوڑ کر کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتے اور بلی کے لیے بھی رحمت کا سبق اور درس لے کر جو آیا ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ پھر انسان ہو تو کیا کہنے ہیں۔ ایک صاحب کا بچہ کھو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بچہ کھو گیا، دعا فرما دیجیے، اتنے وقت سے نہیں ملا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آواز لگا رہا کہ تیرے بچے کو میں نے فلاں قبیلے میں دیکھا، وہاں میلہ لگا ہے، وہاں بھیڑ میں تیرا بچہ کھڑا ہے۔
وہ بھاگے بے تحاشا بچہ بچہ کر کے، کہا رکو رکو رکو، رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بچہ۔ کہا کہ دیکھو جب وہاں پہنچو تو تمہیں تمہارا بچہ نظر آئے گا، آنکھیں چار ہوں گی، محبت امڑے گی، لاڑ ٹپکے گا، تمہارا جی چاہے گا کہ تم اسے اٹھاؤ اور اسے بوسے لو اور اسے چومو، اسے پیار کرو، ایسا مت کرنا، خاموشی سے بچے کو اٹھا کے گھر لے آنا۔ اللہ کے نبی میرا بچہ کھویا ہوا ملے گا تو پیار نہیں کر سکتا؟ کہا کہ ہاں، اگر تم چوراہے پہ اس اپنے بچے کو پیار کرو گے، ہو سکتا ہے کسی کونے سے کوئی یتیم بچہ اس منظر کو دیکھے تو سوچے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر انسان کی جگہ خود آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی والدہ ہوں، آپ کے بچے ہوں، تو ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا ہو۔ آپ فرما رہے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تک پہنچ گیا، نبی امام، صحابہ مقتدی، مسجد نبوی کی نماز باجماعت، کیا